پیار لفظوں میں کہاں۔ حیات ابراہیم سے کہتی ہے، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے میری مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس پر ابراہیم کہتا ہے، اچھا اسے چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم کیسی ہو؟ حیات کہتی ہے، میں نہیں جانتی۔ ابراہیم، تم کیسے نہیں جانتی؟ پھر حیات کہتی ہے، ایکچولی نارملی لوگ مجھ سے یہ زیادہ پوچھتے نہیں۔ اس پر ابراہیم کہتا ہے، اچھا چلو میں تم سے کچھ اور پوچھتا ہوں، تم اپنی لائف میں سب سے زیادہ کیا چاہتی ہو؟ اس پر حیات کہتی ہے، تم دوبارہ سے وہی بات پوچھ رہے ہو جو آج تک کسی نے مجھ سے نہیں پوچھی۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ میں اپنا آپ چاہتی ہوں۔ میں ایسی لائف چاہتی ہوں جو میرے رولز، میں ایسی فیملی چاہتی ہوں جو میرے رولز کی رسپیکٹ کرے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم کچھ بن جاؤ، اور میں چاہتی ہوں کہ مراد میرا ہو جائے۔ دوسری طرف مراد ٹویل کے گھر میں ہوتا ہے تو ٹویل مراد سے کہتی ہے، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی، میں نہیں جانتی جتنا کہ تم جانتے ہو۔ تم اتنے کیوں ورڈ ہو حیات کو لے کر؟ مراد کہتا ہے، مجھے کیوں ورڈ نہیں ہونا چاہیے؟ آخر ہمارے فادرز دوست رہ چکے ہیں، انکل ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کی بیٹی کی وجہ سے، اسی وجہ سے میں ورڈ ہوں۔ میں اسے اپنی رسپانسبلٹی سمجھتا ہوں کیونکہ وہ میری کمپنی میں ہے، وہ بھی انکل کی وجہ سے۔ اور جو آج اس نے کہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کی لائف میں کوئی انٹر ہو گیا ہے۔ ٹویل حیران ہو کر کہتی ہے، نو وے، کوئی حیات کی لائف میں آ گیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مراد کہتا ہے، کیا اس نے تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ پھر ٹویل کہتی ہے، نہیں، میرا اس کے ساتھ صرف بزنس ریلیشن شپ ہے۔ ٹویل کہتی ہے، تم حیات کو لے کر اتنے کیوریس کیوں ہوئے ہو؟ آخر کیا بات ہے؟ اس پر مراد کہتا ہے، دراصل یہ اس طرح نہیں ہے جیسا کہ تمہیں نظر آ رہا ہے۔ میرے خیال میں اس ریلیشن شپ میں وہ اپنا ایکسپیرینس کھو دے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ پریشان ہو۔ ٹویل کہتی ہے، اوہ، اب پتہ چلا، اور اب مجھے بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ حیات بہت ہی پیاری اور جوان ہے، میں اس کا ضرور خیال رکھوں گی، تم پریشان نہ ہو، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم اس سے بات بھی کریں گے۔ دوسرے دن ٹویل دروک کو اپنے آفس میں دیکھتی ہے اور اس کو بہت ہی ہنستا مسکراتا دیکھ کر اسے کہتی ہے، تم میری پارٹی میں آج آ رہے ہو نا؟ تم ریڈی ہو اس کے لیے؟ جس پر دروک اس کو کہتا ہے، ہاں بالکل، میں ریڈی ہوں۔ اصلی آئی پیک کو فون کرتی ہے اور پوچھتی ہے، تم نے کیا فیصلہ کیا ہے کریم کو لے کر؟ پھر آئی پیک کہتی ہے، کیا کریم تمہارے پاس ہے؟ اصلی سچ بتاؤ۔ اصلی کہتی ہے، تمہاری قسم ہے، صرف میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تمہارا کیا بنے گا۔ میں تمہیں اور کریم کو بہت پیار کرتی ہوں، میں صرف جاننا چاہتی ہوں کیا تم اسے پیار کرتی ہو؟ آئی پیک کہتی ہے، میں ابھی صرف سوچ رہی ہوں کریم کو لے کر، ابھی تک میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اتنے میں اصلی کہتی ہے کہ آئی پیک، یار دروک مجھے فون کر رہا ہے، تم فون بند کرو، میں تمہیں بعد میں فون کرتی ہوں۔ پھر آئی پیک کہتی ہے، رکو، فون بند مت کرنا، میں تم دونوں کی باتیں سننا چاہتی ہوں کہ اس نے تمہیں فون کیوں کیا ہے۔ میں پرومس کرتی ہوں کہ میں کچھ نہیں بولوں گی، بس چپ کر کے تم دونوں کی باتیں سنوں گی۔ اصلی کہتی ہے، اوکے۔ اصلی پھر دروک کو فون اٹھا کر کہتی ہے، کیسے ہو دروک؟ دروک کہتا ہے، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اصلی۔ اصلی کہتی ہے، ہاں پوچھو۔ دروک کہتا ہے، کیا تم میرے ساتھ ٹویل کی پارٹی میں جانا چاہو گی؟ اصلی کہتی ہے، پارٹی؟ کیا تم جانتے ہو کہ میں پارٹیز کے لیے بالکل ٹھیک لڑکی ہوں؟ اصلی حامی بھرتی ہے۔ آئی پیک فون بند ہونے کے بعد آئی پیک کہتی ہے،
کہ تم اس لڑکے سے محتاط رہو، مجھے جو کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ اس پر ایسلی کہتی ہے ارے یار آئی پیک، ہم صرف دوست ہیں۔ دوسری طرف آفس میں دیدم حیات کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے ارے 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 دیکھو میں نے کسے دیکھا۔ اس پر حیات کہتی ہے میں بھی تمہیں یہی کہنے والی تھی۔ دیدم کہتی ہے تم زیادہ سرپرائز مت ہو، آج کل مراد میرے ساتھ بہت اٹیچڈ رہتا ہے، ہم دونوں کا ایک ہی پاسٹ ہے اور ایک جیسی پین میں ہیں ہم دونوں۔ حیات کہتی ہیں مراد بھی بہت افسردہ ہیں کہ انہوں نے مجھے واپس کام پر رکھ لیا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ مراد جانتا ہے تم بھی سیم اسی پین میں ہو؟ دیدم کہتی ہے کیا مطلب ہے تمہارا؟ حیات کہتی ہے میں سب جانتی ہوں کہ تمہیں کوئی بیبی نہیں تھا۔ دیدم تم میرے سامنے ایکٹنگ کرنا بند کر دو۔ اس پر دیدم کہتی ہے یعنی تم ان چوہوں میں سے ایک ہو جو کلینک میں گئے تھے سب پتہ کروانے۔ حیات کہتی ہے خیال رکھو دیدم، کیونکہ یہ مسئلہ صرف ٹائم کا ہے اور اس ٹائم چوہا ظاہر ہو گیا ہے۔ پھر دیدم کہتی ہے تمہیں میری قسم ہے، تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں جانتی ہوں کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہوتا تو اب تک تم مراد کو بتا چکی ہوتی، اور ویسے بھی اگر تم یہ سب مراد کو بتاؤ گی تو میں کہہ دوں گی کہ حیات تمہیں نہ پانے کی وجہ سے پاگل ہو گئی ہے، تبھی ایسی باتیں کر رہی ہے۔ اس پر حیات کہتی ہے تم بہت جلد وہ پروف اپنے ہاتھوں میں دیکھو گی اور پھر تم خود ایک چھوٹا سا چوہا بن جاؤ گی جو کہ ہول میں جاتا ہے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے۔ دوسری طرف دروک اپنے بھائی کے آفس میں جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی مجھے کنگریچولیٹ تو کریں۔ مراد اسے گلے لگا کر پوچھتا ہے کس بات کے لیے تمہیں کنگریچولیٹ کروں، کیا ہوا ہے ایسا؟ دروک کہتا ہے کیونکہ میں نے ایک پبلسٹی ایجنٹ کو ڈھونڈ لیا ہے اپنے پروجیکٹ سارٹے کے کانسیپٹ کے لیے۔ بھائی میں نے صرف اس کو ڈھونڈا ہی نہیں ہے بلکہ میں نے اس کو آج انٹرویو کے لیے بھی بلایا ہے۔ مراد کہتا ہے ہم اصولوں کی بات کرتے ہیں، پھر تو یہ میٹنگ صرف فارمیلٹی ہی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اس پر دروک کہتا ہے بھائی وہ لڑکا ایسا کام کرتا ہے کہ وہ آپ کے مائنڈ پر فوراً فٹ ہو جائے گا، آپ اس کو فوراً جاب پر رکھ لیں گے۔ 1-1.5 سال سے اس نے اپنی جاب چھوڑ دی تھی۔ مراد کہتا ہے ٹھیک ہے وہ لڑکا آ جائے۔ دروک کہتا ہے میں نے اسے اپنی کمپنی کے لیے کنفرم کر لیا ہے۔ مراد کہتا ہے ٹھیک ہے اسے آنے دو پھر۔ پیار لفظوں میں کا